تو جس مسلمان کو ماں کی گود سے یہ کلمہ ملا ہو، اس کو پہلے گھر میں کلمہ سکھایا گیا ہو اور اس کے مطابق اس کا یقین بنایا گیا ہو اور اس کے مطابق اس کی تربیت کی گئی ہو، یہ روئے زمین کا خوش قسمت انسان ہے۔ یہ ہے حق اور اس کی دعوت۔ تو بھی حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ اس یقین آنے کے بعد عمل بنانے کے لیے محنت، مجاہدہ، قربانی، یہ شروع میں حضرات انبیاء کرام دعوت دیتے تو سارا ماحول مخالف ہو جاتا اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی اور عمل کی مشق کرائی جاتی۔ جب ایمان اور اعمال والے بنتے تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار دنیا ہی میں فرما دیتے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی دعوت دی، اور دعوت بھی کس حال میں کہ قوم کے پاس آتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام ان کے سامنے آ کر اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، سب سے بڑے علم والا کلمہ لے کر آتے ہیں اور سب سے بڑی دولت اپنی قوم کو دیتے ہیں اور ان کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے ہمدرد، ایسے خیرخواہ، ایسے شفیق، ایسے اپنائیت والے اور سب کچھ لگانے والے۔ آج انسان دوسرے انسان سے خیرخواہی کی بات کرے اور اگلا نہ سنے تو ہم تو قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ تمہارا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ لیکن حضرات انبیاء کرام کو اللہ کتنا حوصلہ دیتے ہیں، کتنی ہمدردی دیتے ہیں، کتنا بڑا یہ کام ہے۔ اے رب، 950 سال سے اس حال میں ان کو تیری طرف بلا رہا ہوں اور ایمان کی دعوت اور کلمے کو پیش کر رہا ہوں کہ میں آتا ہوں تو یہ مجلسیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اتنی بڑی شان والا آئے، بات کرے اور لوگ بھاگ جائیں تو کیا اس کے دل پر گزرے گی؟ لیکن اللہ کا یہ امر ہے اور انسان ان جاہلوں کی جہالت ان کے سامنے ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے اے اللہ 950 سال اس حال میں پکارا ہے، اور جب زور سے پکارتا ہوں تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور جب آنے لگتا ہوں تو کپڑے سمیٹ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ مجمع میں بھی میں نے ان کو پکارا اور ایک ایک کے پاس جا کر بھی کیا شان ہے نوح علیہ السلام کی کہ کس استقلال کے ساتھ بلایا۔ تو ایسے ہی تمام انبیاء کرام، کیونکہ یہ دعوت لا الہ الا اللہ کا ایمان اور یقین یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ لوگ دھوکے میں ہیں، آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں، زمین سے غلے جہاں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مال سے چیزیں سب جہاں جمع ہوتی ہوئے نظر آ رہی، چیزوں سے اپنی حاجات کا پورا ہونا ہوتا ہوا نظر آ رہا، اس پر یقین کر لیتے ہیں اور یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے انبیاء بتاتے ہیں کہ ان کائنات کو، اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والے بھی اللہ اور اس کو باقی رکھنے والے بھی اللہ اور اس میں صفات دینے والے بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ جسے چاہیں بادشاہت دیتے ہیں اور آپ جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، آپ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہیں ذلت دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تمام انبیاء جب اس دعوت کو لے کر آتے ہیں تو غلط یقینوں اور غلط عادتوں پر باپ دادا کے رسم و رواج میں پھنسے ہوئے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام ان جہاں تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اپنی قوموں کے لیے دعا کرتے ہیں اور پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر سستی ظاہر نہیں ہوتی، اور جو شروع میں ایمان لاتے ہیں ان پر بھی یہی تکالیف آتی ہے اور ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو بھی پرانے خیال والا کہا جاتا ہے۔ لیکن آسمان اور زمین گواہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو انبیاء کی دعوت میں جو ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک اعمال کو اختیار کیا اور اعمال میں کامیابی سمجھی اور ایک دوسرے کو اعمال کی وصیت کی اور آنے والی تکلیف پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کی۔